السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ ام، آج ہم بات کریں گے سانگڑ کے حوالے سے، اور سانگڑ سے ہمارے ساتھ اسحاق قریشی۔ پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ذرا اپنا تعارف کرائیے کہ آپ سانگڑ میں کیا کرتے ہیں اور کس آرگنائزیشن کو آپ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام زیب بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی زیب بھائی، میں مسلم لیگ نون ضلع سانگڑ کا ضلعی جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور دو ہزار اٹھارہ میں NA 215 کا میں نے الیکشن بھی لڑا تھا، اور اس کے بعد آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کا میں مرکزی نائب صدر بھی ہوں۔ سر، آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے، سانگڑ میں جو ہے اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی زیب صاحب، سانگڑ کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سانگڑ کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زائد گھرانے اس وقت سیلابی ریلا جو سانگڑ میں داخل ہوا ہے، اور سیم نالہ جو سانگڑ سے نکل کے بدین کے بعد ٹھٹھا سے جا کے سمندر میں گرتا ہے، اس پر کئی جگہ سے جو ہے نا شگاف پڑ گئے ہیں۔ تو یہاں پر دیہاتوں کے دیہات زیر آب آ چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کی منتقلی شہری مقامات پر اور محفوظ مقامات پر ہو رہی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جان بوجھ کر جو وڈیرے ہیں سانگڑ کے، انہوں نے جو ہے سانگڑ کو ڈبونے کی کوشش کی ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ جی بالکل زیب صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے اندر کچھ سیاسی وابستگیاں شامل ہیں، اور اس میں وڈیروں کا اور کچھ حکومتی کارندے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، تاکہ سانگڑ کو ڈبو کر اس پر اربوں روپے کی جو ہے فنڈنگ کر کے اس کو کھایا جا سکے، ایک کرپشن کا نیا بازار گرم کیا جا سکے، جو نہایت ہی سانگڑ باسیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اور ہمیں اس بات پر تشویش ہے کہ انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت جو ہے نا کوئی جواب دینے کے موڈ میں ہیں، یا انتظامی امور سے کوئی زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں، جبکہ سانگڑ ضلع 22 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس پہ لاکھوں لوگ اس وقت متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، اور آپ کتنے لوگوں کو روزانہ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل زیب بھائی، ہماری امن پسند نوجوانوں کی جو تنظیم ہے، امن پسند نوجوان تنظیم سانگڑ، یہ 6 تعلقوں میں کام کر رہی ہے، جہاں پر 1 لاکھ سے زائد گھرانے اور لاکھوں متاثرین جو ہیں ان تک کھانا پہنچانے میں ہم مصروف عمل ہیں۔ 2 وقت کا کھانا اور راشن بیگ ہم ان تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو کھانا نہیں مل سکتا، سفید پوش ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے ان کو راشن بیگ ہم 15 سے 20 دن کا راشن ان کو دے رہے ہیں، اور 2 وقت کا کھانا بھی ہم دے رہے ہیں۔ تو ہماری تنظیم میں 100 سے زائد لڑکے جو اس وقت کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے کرونا کے اندر بھی لوگوں کو ریلیف دیا، اور ہم نے 2011 میں بھی لوگوں کو ریلیف مہیا کیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اب پھر ہمارے نوجوانوں نے کمر باندھی ہوئی ہے، اور ہمارے نوجوان وہ کھانے پر ڈیوٹیاں ان کی معمور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے راشن گھروں میں پہنچا رہے ہیں، اور راشن رات کی تاریکی میں ان سفید پوش لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے، جو منظر عام پر نہیں آتے ہیں۔ تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی کمیونٹی کو کھانا دے رہے ہیں اس میں، یا بلا تفریق سب کے لیے آپ اپنے ہاں سے بھیج رہے ہیں؟ جی نہیں زیب صاحب، اس میں خالی ایک کمیونٹی نہیں ہے، ہمارے پاس بلا تفریق کہ ہم کھانا دے رہے ہیں، ہندو برادری ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہیں، تو ہم اس میں کسی کو بھی جو ہے نا وہ الگ نہیں کر رہے، بلکہ سب کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے ہم نے،
ہماری ہیلپ لائن موجود ہے، جس پر جو ہے نا اگر کوئی سفید پوش شخص جو سامنے نہیں آنا چاہتا تو ہم ان کو وہ راشن بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے کھانا مانگتا ہے تو ہم کھانا بھی دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہے 123 پوائنٹس یعنی کہ اسکول اور کالجز ہیں جہاں پر متاثرین کو ہم نے ٹھہرایا ہے، اور جو ہے ان تک 2 وقت کا کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ کیا یہ ایم این اے ایم پی اے آپ کی مدد کے لیے آئے وہاں پر جو لوگ تھے؟ جی نہیں زیب صاحب، بس ایم این اے ایم پی اے تو اپنی اوقاتوں تک ہی محدود ہیں، لیکن ہم اپنی تاجر برادری اور اس کے ساتھ مخیر حضرات کے تعاون سے اس کام کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے دوست اور مخیر حضرات جو ہمارے کراچی یا دوسرے شہروں سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے تعاون کرتے ہیں، اور انہی کے تعاون سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کو اور متاثرین کو ریلیف دیتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ جی اسحاق قریشی صاحب، آخر میں کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی زید بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آپ کو میں جو ہے نا وہ اپنے اب والد صاحب کی جگہ پہ سمجھتا ہوں، اور آپ نے ہمیشہ مجھے جو ہے نا وہ والد بیٹوں والا احترام دیا، اور آپ ہی نے ہمیں جو ہے نا وہ انسانیت کا جو ہے نا وہ درس دیا، اور انسانیت کا پیغام دیا کہ اپنی برادری کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے سے نیچے لوگوں کے لیے کام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو پلیٹ فارم مہیا کیا تھا، الحمدللہ اسی پلیٹ فارم پہ چلتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے آج ہم اس نوبت پہ ہیں کہ 100 سے زائد لڑکے جو میرے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور تقریباً ہمارا روزانہ کا خرچہ 13,65,000 پہ روزانہ کا خرچہ ہے کھانے کا، جو الحمدللہ مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے۔ تو آج ہمیں تقریباً آج 12واں دن تھا، کل 13ویں دن کا ہمارا کھانا شروع ہوگا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے تو بہتر اور خلوص نیت سے، بغیر کسی ریاء کے، بغیر کسی غرور اور تکبر کے ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب اسحاق قریشی صاحب۔ تو سامعین، یہ تھی صورتحال پورے کیا کہہ لیجئے، بس میرے منہ میں الفاظ نہیں ہیں۔ سانگڑ کو جان بوجھ کر تباہ کرنے کی کوشش کی ہے جاگیرداروں نے، وڈیروں نے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو جو ہے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔